سب سے پہلے اللہ کی تعریف بڑائی کبریائی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام ہو، اور اس کے بعد عرض یہ کہ آج جو سورت پڑھی گئی وہ سورہ یونس کا درمیانی حصہ سورہ یونس پڑھی گئی۔ سورہ یونس یہ مکی سورت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارر اور تسلی بتائی گئی ہے، اور اللہ نے کفار اور مشرکین کا انجام بد بیان کیا ہے، اور خاص طور سے اہل ایمان اور تقوی کی فضیلت بتائی گئی ہے، جیسا کہ حافظہ نے آیت پڑھی الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ۔ اگر ایمان صحیح لے آئیں اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ ایمان کا مطلب کیا ہوا؟ عقیدہ، اور تقوی کا مطلب منہج۔ ایمان میں عقیدہ آ گیا نا، پورا یہ عقیدہ جس کا تعلق قلب سے ہے، تھنکنگ سے، عقیدہ صحیح، اور تقوی کا متعلق چلنے کا راستہ صحیح۔ عقیدہ اور ایمان اور عقیدہ اور منہج صحیح ہوگا تو لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت ہے اور آخرت میں ہے۔ دنیا کی بشارت کیا ہے؟ دنیا کی بشارت یہ ہے کہ اللہ سچا اور اچھا خواب دکھلائے گا، جو حدیث ہے۔ دنیا کی بشارت یہ ہے کہ اللہ دشمنوں پہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ دنیا کی بشارت یہ ہے کہ اللہ دل قلبی سکون عطا فرمائے گا۔ دنیا کی بشارت یہ ہے کہ اللہ حلال روزی دے گا۔ دنیا کی بشارت ہے کہ اللہ قناعت عطا فرمائے گا، اور دنیا کی بشارت یہ ہے کہ شیطان کے مکر و فریب سے اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ دنیا کی بشارت یہ ہے کہ اللہ ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے گا آخری۔ اور سورہ یونس کا نام یونس اس لیے پڑھا کہ اس میں یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کا تذکرہ ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے والا تھا، اللہ کے حکم سے پہلے یونس علیہ السلام نکل گئے، یہاں تک کہ سمندر میں، دریا میں، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈوبنے لگی، حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے نکال کر سمندر میں ڈالا گیا، فالتقمہ الحوت، مچھلی نے لقمہ بنا لیا، اور اللہ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ یعنی اگر اللہ کی تسبیح بیان کرنے والوں میں نہیں ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہاں ایک نقطہ ہے، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اگر لا الہ الا انت سبحانک نہیں پڑھا ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے، نہیں، وہ مچھلی کے پیٹ سے پہلے یونس علیہ السلام ہمیشہ تسبیح بیان کرتے تھے۔ تسبیح سے کیا مراد؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یاد ہے؟ نمبر سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، یا سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیک، یہ سب تسبیحات۔ اگر یہ تسبیحات بیان کی جائیں تو سخت ترین مصیبت میں بھی اللہ ہماری مدد فرمائے۔ یونس علیہ السلام اگر ہمیشہ تسبیح نہیں بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکلتے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو آدمی جس قدر اللہ کی تسبیح و پاکی بیان کرے گا، اللہ اس کو مصیبتوں سے نکالے گا، پریشانیوں سے نکالے گا۔ اور یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا، اور جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو عذاب نہیں ٹلتا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کسی بستی کی فلولا كانت، کوئی بھی بستی والے جب ایمان لے آئے تو اس کا ایمان فائدہ نہیں دیتا آخری وقت میں۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی سوائے یونس علیہ السلام کی قوم، یہ اللہ نے خصوصیت رکھی۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے اس وقت، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا، اللہ نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کو دور کر دیا، عذاب کو دور کر دیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی کہ یونس علیہ السلام وقت سے پہلے نکل گئے، ان پر حجت پوری نہ ہو سکی شاید، اللہ نے یونس علیہ السلام کی قوم کی صرف توبہ قبول کی عذاب آنے کے بعد۔ دنیا کی کسی قوم کی توبہ اسی وقت تک قبول ہوگی جب تک اللہ کا عذاب نہ آئے۔ جب عذاب آ جائے گا، نشانی آ جائے گی، توبے کا دروازہ بند، سورج مغرب سے نکل جائے گا، توبے کا دروازہ بند۔ یہ ہوا آج کیا، اس لیے اللہ نے آگے کہہ دیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کسی بھی تکلیف میں اللہ ڈالنا چاہے تو سوائے اللہ کے کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ اور استغفار بھی کرنا چاہیے، اور کثرت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا چاہیے۔ اب جو مصیبت آ گئی اللہ اسے بھی دور کرے گا، اور جو مصیبت آنے والی ہے اللہ اسے بھی دور کرے گا۔ ابھی جو سوالات ہیں ذرا مختصر۔ پہلے سوال کا جواب میں نے دیا تھا، مسبوق لاحق اور مدرک کے احکام بتائیں۔ افسوس یہ ہے کہ جس آدمی نے بھی سوال کیا ہے اس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، تو سوال جو ہے واضح کرنا چاہیے۔ میں کئی ہفتے سے سمجھا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
کہ اگر غلط سوال کرو گے اور سوال واضح نہیں ہوگا تو گویا میں تمہارے لیے جنت کا جہنم کا پل بنا رہا ہوں۔ اب یہ بتائیے مسبوق لاحق و مدرک کیا ہوتا ہے؟ مسبوق سے نماز کا مسبوق مراد ہے، مدرک سے کیا مدرک مراد ہے؟ مدرک مانے پانے والا، مدرک رکوع ہے یا مدرک صلاۃ ہے، واضح کرنا چاہیے نا، اس لیے میں نے اس سوال کا پہلے جواب بھی دیا۔ ہاں، اس کے بعد والا سوال ہے کہ عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ سوال آپ نے کیا، خوبصورت سوال ہے، بیوٹیفل سوال ہے، آئی ویلکم یو، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ یہ ہے سوال، یہ سوال ہے کیا عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ گھر میں پڑھنا، بولیے، گھر میں پڑھنا افضل ہے اور مسجد میں پڑھنا دلیل لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ وبیوتہن خیر لہن، اللہ کی بادیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، ان کا گھر ان کے لیے بہتر ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث بیان کی، بخاری مسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنع، جب کسی کی عورت مسجد میں آنے کی اجازت مانگے تو مسجد میں آنے سے نہ روکے، اگر فتنے کا خوف نہیں ہے تو۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ مسجد میں آئے تو وَلْيَخْرُجُنَّ وَهُنَّ طَفِلَاتٌ اے غیر متطیبات، سادہ لباس لائے، خوشبو لگا کے نہ آئے۔ ايما امرأة صابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، جو عورت خوشبو لگا کے نکلے وہ عشاء کی نماز میں نہیں آئے گی، جائز نہیں ہے خوشبو لگا کر نکلنا، جو خوشبو لوگوں کو محسوس کی جائے ایسی عورت زانیہ ہے۔ ایما امرأة استعطرت على القوم لیجدوا ریحها فهي زانیہ، جو عورت خوشبو لگا کے نکلتی ہے ایسی عورت زانیہ عورت ہے۔ لم تقبل منها الصلاة حتى تغتسل اغتسالها من الجنابہ، اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی جب تک غسل جنابت کی غسل نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو عورت مسجد میں آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ حدیث پیش کی تو ان کے بیٹے بلال بن عبداللہ نے کہا کہ ہم ضرور روکیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سخت ناراض ہوئے، 3 مرتبہ کہا لعنک اللہ لعنک اللہ لعنک اللہ، اللہ کی تم پر لعنت ہو، اللہ کی تم پر لعنت ہو، اللہ کی تم پر لعنت ہو۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم کہتے ہو ہم روکیں گے، جب اللہ کے نبی نے نہیں روکا تو تم کو روکنے کا کیا حق ہے؟ اور اس کی وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر اپنے بیٹے سے بات نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا، صحابہ نے نہیں روکا، خلفائے راشدین نے نہیں روکا، متابعین نے نہیں روکا، محدثین نے نہیں روکا، اور آج کہتے ہیں ہم مسجدوں میں عورتوں کو آنے سے روکیں گے۔ مسجد میں آنے سے روک رہے ہو، شاپنگ سینٹر میں جانا کیوں نہیں بند کرتے؟ پارلیمنٹ میں جانا کیوں نہیں بند کرتے؟ کلبوں کی زینت کیوں بنا رہے ہو؟ کال سینٹر میں عورتیں کیوں جا رہی ہیں؟ مارکیٹ میں بھیڑ کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسجد کے بارے میں نہیں کہا بلغنی اننی بساکم لیعالجن الاسواق، مجھے خبر ملی ہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں چہل پہل کر رہی، بھیڑ لگا رہی ہیں۔ اما تغارون، کیا تم بغیرت ہو گئے ہو، نامرد ہو گئے ہو؟ الا انہ لا خیر فی من لا یغار، جس مرد میں غیرت نہیں ہے، جس کی عورت بازاروں کی بھیڑ لگاتی وہ بغیرت ہے، اور جو مرد بغیرت ہے ایسے مرد میں کوئی خیر نہیں ہے۔ عورتیں مارکیٹ جائے محرم کے ساتھ، ضرورت کے لیے جائے، بھیڑ لگاتی ہے، دھکم دھکا کرتی ہے، وہاں پہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن عورت جیسے مسجد میں آتی ہے فتویٰ ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ لقوہ ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ سارا لقوہ لگا ہوا ہے فتویٰ میں، اس لقوہ کو نکالو۔ اس لیے بڑے بڑے علماء احناف کا 14 طبق روشن ہو گیا۔ بنگلور میں علماء احناف نے عورتوں کو مسجد میں آنے کے لیے اجازت دے دی، اور ہبلی میں ماشاءاللہ عمر آباد کے دیوبندی بھائی ہیں، عالم ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ عورتوں کو آنے کی اجازت دی ہر جگہ۔ یہ اسی طریقے سے جب تک یہ مناظر حسن گیلانی نے کہا تھا برہان اگست 1956 صفحہ نمبر 10، کہا کہ اگر ہندوستان میں اہل حدیث علماء کرام حدیث کی خدمت انجام نہیں دیتے تو حنفیوں کو حدیثی معلوم نہیں ہوتی۔ یہ سمجھ میں آیا نا کہ اس لیے یعنی ہندوستان کے حنفی مسلمانوں کی توجہ جو حدیث کی طرف پلٹی ہے، اس میں اہل حدیثیت کا گہرا دخل ہے۔ یہ جملہ ہے، یعنی اگر ہندوستان میں اہل حدیث نہیں پڑھتے تو حنفی کو حدیث ہی نہیں معلوم، تو اتنا فائدہ تو ہوا ماشاءاللہ۔ تو بہرحال مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے، گھر میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ لیکن جمعہ کی نماز میں، فجر کی نماز میں اور رات کی نماز میں عورتیں آیا کرتی تھیں، اور عشاء کی نماز کے بعد عورتیں جب پلٹتی تھیں، بات چیت مت کرو، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیسمع نساء من المؤمنات متلفعات بمروتهن لا يعرفن من الغلس،
میں لمبا کیوں کر رہا ہوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ آپ کے سوالات کم نہیں، سوالات ہی نہیں ہیں، اس لیے لمبا کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے تھے اور آپ کے ساتھ مومنہ عورتیں فجر میں ہوتی تھی، اور اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ عورتیں پہچانی نہیں جاتی تھیں، یعنی نماز اندھیرے میں شروع ہوتی تھی۔ حدیث بخاری مسلم کی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے۔ چلیے آگے، کس جگہ نماز ادا کرنے میں زیادہ ثواب ہے؟ کس جگہ عورت کے لیے گھر میں زیادہ ثواب ہے؟ نمبر 1، اور مرد کے لیے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے سے 27 گنا یا 25 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اچھا، یہ فتویٰ کہ چٹیل میدان میں صحرا میں اگر کوئی نماز پڑھے تو سب سے زیادہ ثواب ہے، 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ حدیث سنا ہے؟ اس زمانے میں جو ہم 2006-07 میں ہم رہتے تھے، ہمارے محمود بھائی اس وقت دروس کی ریکارڈنگ کرتے تھے۔ اس وقت ماشاء اللہ نکڑ پر کہاں لوگ دروس کا اہتمام کرتے تھے، تقریباً سوالات جوابات ہوتے تھے۔ اس موقع پر یہ حدیث میں نے پیش کی تھی۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الجماعت تفضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ اور ب25 درجہ۔ جماعت کی نماز تنہا نماز کے مقابلے میں 27 گنا یا 25 گنا زیادہ ثواب ہے۔ فإن صلى في صلاة فتم رکوع وسجود بلغت 50 صلاۃ۔ چٹیل میدان میں صحرا میں اگر نماز پڑھتا ہے، اچھی طرح رکوع اور سجدہ کرے تو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کتنی نماز کا؟ 50 نماز۔ اکیلے پڑھے گا تو 50، اور جماعت سے پڑھے گا تو 50 کو آپ 25 سے ضرب کر دو، 1200 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ علماء سعودیہ تقریباً اس حدیث کی تشریح ایسے کرتے ہیں، صدران کیا کہتے ہیں، شیخ صدران، یہ بڑے بڑے علماء نے یہ تشریح کی کہ تنہا نماز پڑھیں گے تو 25 گنا کم سے کم، اور جماعت سے پڑھیں گے، تنہا پڑھیں گے تو 50 گنا، اور جماعت سے پڑھیں گے تو 27 گنا، تو اس کو ضرب کر دیں گے تو 1200 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور آگے سنیے سلمان فارسی کی حدیث، چٹیل میدان میں اگر وضو کرنے کی سہولت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تیمم بھی کر کے نماز پڑھیں گے، 2 فرشتے آپ کے پیچھے نماز پڑھائیں گے۔ اور وضو کر کے اگر وضو نہیں کیا، اذان اور اقامت اگر اقامت کے ساتھ نماز پڑھیں گے 2 فرشتے نماز پڑھیں گے، اور اذان اور اقامت دونوں کے ساتھ نماز پڑھی تو جہاں تک اذان کی آواز آئی، حدیث بخاری مسلم کی، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة۔ خاتون کا شاید وہ مقصد نہیں رہا ہوگا، لیکن آپ کے علم کے لیے کہہ رہا ہوں، چٹیل میدان میں سارا نماز کا وقت ہو جائے، وہاں پہ اذان دے کے نماز پڑھیے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی مخلوق اتنی نماز پڑھتی ہے، اتنی زیادہ نماز پڑھتی ہے کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا۔ جن بھی نماز پڑھیں گے، فرشتے بھی نماز پڑھیں گے۔ اور بخاری مسلم کی حدیث، مؤذن کی آواز جو بھی سنے گی، جنات اور انسان، ہر خشک و تر قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ المؤذن یغفر له مدى صوتی، جہاں تک اذان کی آواز جائے گی ہر چیز مغفرت کی دعا کرے گی۔ کتنی فضیلت کی ایک بات ہے۔ ویشهد له من كل رطب ويابس، ہر خشک و تر اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گی۔ بعض سلف کہتے تھے اگر لو كنت مؤذنا ما باليت ان اقوم الليل واصوم النهار، اگر میں مؤذن بن جاتا تو نہ تہجد کی ہم کو فکر ہوتی ہے اور نہ نفلی روزے کی۔ اگر مؤذن بن جاتا تو نفلی حج اور عمرہ کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی نے مؤذن کے لیے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا کی، اللہم اغفر للمؤذنین، اللہم اغفر للمؤذنین۔ تو خلاصہ وہ نماز سب سے افضل ہے جو اذان دے کے پڑھی جائے چٹیل میدان و سہارا میں، اور عام مسجدوں کے اندر جماعت سے نماز پڑھی جائے تو 25 گنا یا 27 گنا ثواب ملے گا، لیکن نماز کا ثواب گھٹے گا بھی بڑھے گا بھی۔ اگر جیسے مسجد میں آئے تو ایک صاحب کو دیکھا کہ بایاں پاؤں رکھ رہے ہیں، جیسے تیسے آ رہے ہیں، نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ نماز کے اندر جو ہے سجدے میں انگلی جو ہے ایسے برابر ہونی چاہیے، دیکھ لیجیے آپ، دیکھ رہے ہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ یہ لوگ بچھا دیتے ہیں، یہ اٹھنا چاہیے، سنتے نا؟ تو جتنا اطمینان سے نماز پڑھیں گے اتنا ثواب ہوگا، اور جتنی کمی ہوگی، کسی کو اس کی نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں ملتا ہے، کسی کو 8واں ملتا ہے، کسی کو 7واں ملتا ہے، کسی کو 6واں ملتا ہے، کسی کو 5واں ملتا ہے۔ حدیث ابو داؤد، ما یکتب الا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها، اور کسی کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی۔ تو لہذا یہ شکر جتنا ڈالو گے اتنا ہی شربت کیا ہوگا؟ میٹھا ہوگا۔ تو جتنی خشوع و خضوع سے نماز پڑھو گے، جتنے علم کے ساتھ نماز پڑھو گے، جتنے علماء سے دین سیکھو گے، اتنی نماز کا پروموشن ہوگا۔ اور والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جتنا نماز کا پروموشن ہوگا اتنی بلند مقام پر سب سے اونچی جنت میں جائیں گے، جنت الفردوس میں، اور اللہ کے پڑوسی بنیں گے جو آپ حدیث سنیں۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیے یہ سوال کا جواب ہو گیا۔ لیکن عورت گھر میں نماز پڑھے گی اگر برآمدہ میں تو اس کا ثواب تھوڑا کم ہے، جتنا اندر پڑھے گی اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہے۔
یہ حدیث بھی موجود ہے۔ سری نماز اور جہری نماز کون سی ہے؟ یہ بچہ بھی بتا دے گا سری نماز کون سی ہے۔ ظہر اثر سری نماز ہے، مغرب عشاء فجر جہری نماز، جس میں قرأت کی جائے اس کو جہری کہتے ہیں، جس میں قرأت آہستہ کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سری کہتے ہیں۔ چلیے آگے، اس کے بعد سری میں مقتدی کا خود تلاوت کرنا فرض ہے یا واجب؟ سری ہو یا جہری، مقتدی اور امام کا سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، لیکن سری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا تو فرض ہے، جہری میں فرض ہے، لیکن جہری میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، جہری میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ مقتدی کے لیے قرأت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا، اپنے منع کر دیا لا تفعلوا الا بفاتحہ الکتاب۔ لیکن سری نماز میں مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے یا مستحب ہے۔ مستحب کہہ لیجیے، کیوں؟ اسے بحقی کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کنا نقرأ فی الرکعتین الاولیین، ٹھیک ہے نا، فی صلاۃ الظہر و صلاۃ العصر بفاتحۃ الکتاب و سورہ، یعنی ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور ایک چھوٹی سورت بھی پڑھتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے۔ لیکن ایک عام قاعدہ ہے، امام ہو یا مؤذن، امام ہو یا مقتدی، کسی بھی نماز میں چاہے جہری یا سری، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ اگر صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیا تو نماز کافی ہے۔ ابو داؤد مسلم شریف کی حضرت ابو ہریرہ کا یہ فتویٰ، فَإِنْ قَرَأْتَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَ الصَّلَاةُ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر سورہ فاتحہ پڑھ لو گے تمہاری نماز کافی ہو جائے گی، اور اگر سورہ فاتحہ سے زیادہ پڑھو گے تمہارے لیے بہتر۔ یہ جو بعض علماء احناف کا جو فتویٰ ہے کہ اگر امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا اور ضم صورت نہیں پڑھا تو نماز ہی نہیں ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس جگہ میں دربھنگہ بہار میں نماز پڑھی عصر کی، اور نماز پڑھا کوئی گڑبڑی نہیں ہوئی، دیکھا پھر عصر پڑھا ہے نالائق، فرق پکڑا میں نے امام کو، تو کیا کیا کہ نہیں میں ضم صورت نہیں پڑھا تھا، میں جاہل ہوں، تم کو معلوم نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے مسلم شریف، کہ سورہ فاتحہ اس کو سورہ صلوات کہا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی ہر آیت کا جواب دیتا ہے۔ سورہ فَإِنْ قَرَأْتَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اگر سورہ فاتحہ پڑھ لو گے اجزاء الصلاۃ، تمہاری نماز ہو جائے، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور اگر اس سے اضافہ کرو تو بہتر ہے۔ سورہ فاتحہ کافی ہے۔ پھر کون مانتا ہے؟ تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دیا۔ انسان کو چشمہ جو ہے، یہ ٹین کا چشمہ لگاتے ہیں تو نظر نہیں آتا، تعصب کا چشمہ لگانے پر نظر نہیں آئے گا، قرآن حدیث کا چشمہ لگائے گا، دل صاف ہوگا تو قرآن حدیث نظر آئے گا۔ تو خلاصہ ہوا، سری یا جہری میں مقتدی امام سب کا سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اور ضم صورت پڑھنا امام کے لیے بھی مستحب ہے اور مقتدی کے لیے مستحب ہے۔ سری نماز میں جہری میں قرأت کرنا مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے، اور مسلم شریف اس حدیث کا جواب وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام پڑھے تو خاموش رہو، اس کا مطلب امام قرأت کرے تو سورہ فاتحہ کے علاوہ، سورہ فاتحہ کے علاوہ، یہ قرأت اور فاتحہ دونوں میں فرق، قرأت اور عام قرأت، اور فاتحہ کے معنی خاص قرأت۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کا یہ مطلب ہے۔ آیت سجدہ سے سنے تو سجدہ کرنا واجب ہے یا مستحب؟ ہاں یہ سوال ہے۔ آیت سجدہ نماز سے باہر کرتا ہے یا نماز میں؟ آیت سجدہ پر سجدہ کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور جمہور فقہاء محدثین کے نزدیک، سوائے حنفیہ کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، ان کی دلیل ہے فَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو قریب ہو جاؤ، حکم ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا کہ قرآن کو حنفیہ زیادہ سمجھیں گے یا رسول اللہ زیادہ سمجھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نجم پڑھا کہ آپ نے پہلی بار سجدہ کیا، اور بخاری شریف میں حدیث میں سورہ نجم پڑھا کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا، تو رسول اللہ واجب کو چھوڑیں گے؟ کیا کہو گے؟ حضرت عمر بڑے عالم ہیں یا ابو حنیفہ بڑے عالم ہیں؟ بولیے بھائی۔ یہ روایت آپ کو مغنی ابن قدامہ غیرہ میں اور ہے تقریباً اکثر فقہ کی کتاب میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر پر سورہ نحل پڑھی، آیت السجدہ آیا، ممبر سے اتر کر کے انہوں نے سجدہ کیا، اور دوسرے ہفتے انہوں نے وہی آیت پڑھی، کہا کہ سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے، اور کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں اجماع سقوطی۔ کیا حضرت؟ اجماع سارے صحابہ کا خاموش رہنا، اور اس اعتبار سے بھی
کہ فعلیکم بسنتی وسنت خلفاء راشدین، اور اس اعتبار سے بھی رسول اللہ کا عمل ہے۔ سورہ صاد میں سجدہ نہیں کیا، سورہ نجم میں سجدہ نہیں کیا، جبکہ سورہ نجم کا سجدہ مکے میں آپ نے سجدہ کیا، مشرکین نے بھی سجدہ کیا، یہاں تک کہ ایک مشرک اور کافر نے سجدہ نہیں کیا تو مٹی اپنی پیشانی پہ مل لیا۔ اتنی اہم صورت، پھر بھی آپ نے سورہ نجم میں زید بن ثابت کی خلاف پر سجدہ نہیں کیا، یہ واضح کرنے کے لیے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ میں بتا دوں، سجدہ تلاوت کے لیے نہ وضو شرط ہے نہ قبلہ شرط ہے۔ میں نے عمر فلاح رحمہ اللہ سے، جنہوں نے 52 سال امام مالک کے مسند پر ریاض الجنہ میں درس دیا، 52 سال، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ہندوستان کے حدیث میں بے پناہ محبت کرتے تھے، ان سے میں نے پوچھا تو کہا کہ سجدہ تلاوت واجب ہے، سجدہ تلاوت کے لیے نہ وضو شرط نہ قبلہ شرط۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، قبلہ نماز کے لیے شرط، قول نہیں کہ شرط المسجد الحرام، صحیح قول ہے۔ لہٰذا اگر ہم ایسے بھی پڑھ رہے ہیں، سجدہ تلاوت آ گیا، ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں، وضو شرط بھی نہیں، قبلہ بھی شرط نہیں۔ سمجھ گئے نا؟ چلیے کیا کہیں، بعض مقتدی کو پتہ نہیں ہے سجدہ کرنا چاہیے، اگر سب کا سجدہ چھوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ امام نے اگر سجدہ کر لیا تو مقتدی کو بھی سجدہ کرنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی نماز سے باہر ہے اور امام نماز میں سجدہ کر رہا ہے تو مقتدی جو نماز سے باہر ہے اس کے لیے سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ امام کے ساتھ نہیں ہے، امام کی اتباع اس پر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، ٹیپ ریکارڈر میں، موبائل میں آپ سجدے کی آیت سن رہے ہیں، سجدے کی آیت آ رہی ہے، آپ کے لیے نہیں سجدہ کرنا ہے۔ جہاں نبی نے سجدہ کیا ہے وہاں پر صحابہ نے سجدہ کیا ہے، جہاں قاری سجدہ کرے گا وہاں سامع سجدہ کرے گا، لیکن ٹیپ ریکارڈ سن رہے ہیں، قرأت سن رہے ہیں تو اس پر سجدہ کرنا صحیح قول میں واجب، فرض، مستحب نہیں ہے، جائز ہونے میں اختلاف ہے، لیکن بہتر ہے کہ سجدہ نہ کیا جائے۔ ٹیپ ریکارڈ میں یا موبائل میں آیت سجدہ سنیں گے تو سجدہ نہیں کریں گے، تراویح سنیں گے ریکارڈنگ والا تو سجدہ نہیں کریں گے۔ سمجھ میں آیا؟ جب نماز میں آپ ہوں گے، امام پڑھے، امام سجدہ کرے آپ سجدہ کریں، یا کوئی قاری آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے آپ سجدہ کریں تو سجدہ کریں گے۔ اور انشاءاللہ اگر ڈائریکٹ مباشر جس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ، اگر حرم کی تراویح ہو رہی ہے اور آپ قرآن سن رہے ہیں اور امام نے سجدہ کر لیا تو انشاءاللہ اگر آپ سجدہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ہو گیا۔ اور ایک سوال تھا کہ یہ برسی منائی جاتی ہے مرنے کے بعد، اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کافروں کا طریقہ ہے، ایک مشرکوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے۔ برسی منانے والا ہندوؤں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس دن برسی مناتے ہیں، ہاں اس دن کچھ لوگوں کو بلا کے قرآن پڑھانا اچھا ابھی وہ معلوم ہے، پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں، ابھی سنیں۔ تو یہ جو برسی مناتے ہیں یہ کہاں سے لیا گیا؟ ہندوؤں کی ایک رسم ہے، اس کا نام ہے دنادک۔ کیا نام ہے؟ 13ویں دن، یہ انسان مرنے کے 13ویں دن اس کے پنڈی جی آتے ہیں اور اس کی آتما کو شانتی نہیں ملتی، اس کی روح پھرتی رہتی ہے جب تک اس کے نام پر اشلوک نہ پڑھا جائے اور بتاشا شیرنی مٹھائی نہ ہو اور کھانا نہ کھلایا جائے، اس وقت تک اس کی آتما کو، اس کی روح کو شانتی نہیں ملتی۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ تو یہیں سے مسلمانوں نے تیجا لے لیا، 10 دن گھٹا کے تیجا کر دیا، اور پھر اس میں 10 دن بڑھا دیا تو 20واں ہو گیا، پھر 10 دن بڑھا دیا 30واں ہو گیا، پھر 10 دن بڑھا دیا کیا ہوا 40واں ہو گیا۔ تو جتنے برسی منانے والے ہیں، میت کی طرف سے کھانا کھلانے والے ہیں، یہ غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا کہ مرنے کے بعد میت کے گھر میں لوگ تعزیت کے لیے جمع ہوتے تھے اور اس کی طرف سے کھانا کھلایا جاتا تھا۔ یہ اسلام سے پہلے جاہلیت کا طریقہ تھا۔ جو لوگ بھی برسی منا رہے ہیں وہ پچھلے جو مشرکین کفار، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ اور کون کون ہیں، ان کے ساتھ یہ اٹھائے جائیں گے، جس طرح بے نمازی فرعون، حامان، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دلیل امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں عبداللہ بن عمر کا قول نقل کیا، من بنا فی بلاد العاجم وصنع نوروزهم ومہرجانهم وحشر معهم یوم القیامہ، جو مشرکوں اور کافروں کے علاقے میں گھر بنائے گا، مشرکوں اور کافر اور ان کے نوروز کو، ان کے جشن کو، ان کے کلچر کو اپنائے گا، انہی کافروں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو اسی کی مناسبت سے لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں ثواب پہنچانے کے لیے۔ تو ثواب پہنچانے کے لیے آپ قرآن خوانی کرتے ہیں تو آپ کو یہ عقل کہاں سے آئی؟ کہاں سے لیا آپ نے؟ یہ ہم پانی پی رہے ہیں، سنیے، یہ کیا ہے؟ اب میں نے پیا، بسم اللہ، آپ کی پیاس بجھی، ہم نے پانی پیا، تمہاری پیاس بجھی۔ کھانا ہم کھائیں گے، پیٹ آپ کا بھرے گا؟
کپڑا ہم پہنیں گے جسم آپ کا ڈھکے گا، قرآن ہم پڑھیں گے ثواب مردے کو کیسے ملے گا؟ وَأَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کے بوجھ کو اٹھانے والا نہیں۔ حدیث ہے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھو کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے لیے شفاعت کرے گا، جس کے لیے پڑھا جائے اس کے لیے سفارش نہیں کرے گا۔ یہ قرآن خوانی جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، کہاں سے آیا؟ جتنا چاہو پاپ کر لو، پاپ سمجھتے ہو؟ جتنا چاہو پاپ کر لو اور اس کے بعد جو فادر کے پاس چلے جاؤ چرچ میں، کس کے بعد؟ فادر کے پاس، وہ سر پہ ہاتھ پھیرے گا اور پیلا پانی پلا دے گا اور پورا پاپ دھل جائے گا۔ تو جتنا چاہو گناہ کر لو، 10 ختم قرآن ہو جائے گا، 20 ختم قرآن ہو جائے گا۔ اگر یہی ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں رقیہ، زینب، کلثوم وفات پا گئی، آپ نے ان کے نام پہ قرآن خوانی کیوں نہیں کی؟ سید الشہداء حضرت حمزہ کے نام پہ قرآن خوانی کیوں نہیں کی؟ مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، ان کے نام پہ قرآن خوانی کیوں نہیں کی؟ میں پوچھ رہا ہوں، 70 قرآن نبی کی زندگی میں شہید کر دیے گئے، سب کے سب راتوں میں عبادت کرتے تھے، دن کے اندر تبلیغ کرتے تھے۔ 70 قاریوں کو شہید کر دیا گیا، آپ نے ان کے لیے 1 مہینے تک دعا کی، ان کو مرڈر کرنے والوں کے لیے 1 مہینے تک دعا کی۔ آپ چاہتے تو 10,000 ختم قرآن ہو جاتا، آپ نے 1 ختم تو دور کے قلب سے قل بھی نہیں پڑھا۔ ظالموں کہاں سے لائے ہو؟ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ایک ضعیف حدیث نہیں لا سکتے، نہ لا سکے، نہ لا سکتے، نہ لا سکیں گے، نہ لا سکے، نہ لا سکے، نہ لا سکتے اور نہ لا سکیں گے۔ ایک ضعیف حدیث لے آؤ، کہاں سے؟ خود تو بدلتے نہیں قرآن، کہاں سے لائے تم؟ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر غلط اتہام، ان کا منہج نہیں ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے، انفرادی طور پر اگر کوئی پڑھ لیا اور اس کے بعد کہا کہ اللہ میرے والد کی فلاں کے مغفرت کر، لیکن وہاں سے لے کر پورے مدرسے کا کاروبار اسی پہ چل رہا ہے، اسی کے اوپر سارے کاروبار چل رہے ہیں۔ ہم سے زیادہ قرآن خوانی شاید اس میں کسی نے نہ کیا ہو۔ وہ زمانے جاہلیت میں ہم 12 کلومیٹر رات کے اندھیرے میں پیدل چلا کرتے تھے قرآن خوانی کرنے کے لیے، جب ان مدرسوں میں پڑھتے تھے، میلاد فاتحہ والا جو زمانہ تھا میرا۔ اور ہم لوگ قرآن خوانی کیسے کرتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سننا ہے، اور اس کے بعد ایک ساتھ 1 ورق، کبھی 2 ورق، کبھی 1 پارہ الٹ دیتے تھے۔ یہ ہوتا تھا، یہ دھاندلی ہوتی تھی، یہ مکاری چلتی تھی، یاری چلتی۔ آج بھی یہ کاروبار چل رہا۔ مدرسوں پر جو مصیبت آ رہی ہے اور مدرسوں پر جو نشانے ہیں، انہی کاروبار کی وجہ سے، صحیح منہج پہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے ان علماء احناف کو، اچھے علماء احناف جو ہمارے بعض اساتذہ نے کہا کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں، کبھی قرآن خوانی میں بچوں کو نہیں جانے۔ بعض علماء احناف نے اس کی بدعت کا فتویٰ دیا، اللہ ان کو جزائے خیر۔ تو کہنا اصل یہ میرے بھائی، یہ قرآن خوانی وغیرہ، یہ قرآن خوانی کب تک ہوگی؟ خوانی جو ہے کھانی تک ہو گئی۔ قرآن خوانی اور ایک ہے قرآن کھانی، خوانی مانے پڑھنا اور کھانی مانے کھانا۔ قرآن خوانی کھانی کے لیے ہو رہا ہے، قرآن خوانی تو ہو رہی ہے، قرآن فہمی کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن نازل کیا قرآن خوانی کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے۔ لہذا اس کاروبار کو بند کرو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھے اور سکھائے، اور خاص طور پر رمضان میں انشاءاللہ العزیز گھروں میں قرآن پڑھیے، لوگوں کو پڑھائیے، طلباء کو پڑھائیے، گھر میں عورتیں قرآن پڑھائیں، بچیاں اپنے ماں باپ کو قرآن سکھائیں۔ یہ طریقہ سب سے بہتر اچھا ہے۔ اگر یہ کر لیں تو ہم پر جو عذاب ہے وہ عذاب دور ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین بندوں میں شامل کرے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ سوالات ایک بھی سوال نہیں آج، یہ پچھلے ہفتے کا سوال تھا۔ میں 1 ہفتے سے اعلان کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کچھ سوالات بنا لیں، اور جمعہ کے دن جو ہے سوال جواب ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس سوال جواب سے اللہ نے کچھ فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ لوگوں اللہ کا اخلاص دے۔ تو آپ لوگ دلچسپی کیوں نہیں لیں؟ 1-2 سوال تو آپ تو کیجئے۔ اگر ہم کہیں کہ جو اچھا سوال کرے گا اس کو میں 5,000 روپیہ دوں گا، اور جو 1 سوال کرے گا اس کو 5,000، 2 سوال کرے گا اس کو 5,000، 1,000 ایک کرے گا اس کو 2,500، تو کتنے لوگ سوال کریں گے؟ سب کریں گے۔ تو پیسے کے لیے اپنے آپ کو بدل رہے ہو، اور اس لیے کہ تاکہ علم میں اضافہ ہو اور اللہ کی ہماری پہنچ ہو، اس کے لیے آپ سوالات نہیں کرتے۔ تو یہ 1 ہفتہ پہلے سے اعلان کر رہا ہوں کہ آپ ایک ڈائری بنائیے، جو مسائل ہیں ان کو لکھ کے رکھیے، اور جمعہ کے دن سوالات کیجیے، اور سوال واضح کیجیے، اوپن سوال کیجیے۔ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کا استقبال کریں گے، اور انشاءاللہ افطاری کے وقت کے تعلق سے کسی نے سوال کیا، آپ لوگوں روزہ ٹوٹ جا رہا ہے، جب آپ لوگ دعا شروع کرتے ہیں افطاری کے لیے، سورج کو شعاع جو ہوگا دکھ رہی ہے، ساتھ دیکھیے سورج کے لیے شروع دکھ رہی ہے، تو آپ لوگ روزہ ٹوٹ جا رہا ہے۔ یہ ہمارے شیخ سوال کر رہے ہیں کہ کسی نے کہا کہ جس وقت افطاری کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اور اذان ہوتی ہے سورج کی شعاع نظر آتی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک بھی مثال کوئی مائی کا لال دکھلا دے
جس طرح امام ابن تیمیہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی عمر اگر کسی کو ہو جائے، وہ نوح علیہ السلام کی عمر اگر مل جائے، وہ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ نماز میں نیت کرنے کی کوئی دعا ہے کہ نیت پڑھتا ہوں، نیت کرتا ہوں 4 رکعت پیچھے سے امام کے، نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے تو بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ام القریٰ کا جو چارٹ ہے یہاں کا بنا ہوا، کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ سورج اذان ہوتے وقت سورج ڈوبا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ صحرا میں نکلے گلبرگہ میں ام القریٰ، اور جو ٹائم ہے مثال کے طور پر 6:26 مثال کے طور پر، ہم نے دیکھا کہ 2 منٹ پہلے سورج غروب ہو چکا ہے، شعاع کا اعتبار نہیں ہوگا، سورج غروب ہو گیا ہمارے سامنے، سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی، خلاص ہو گیا۔ یہ تو صحابہ سفر میں تھے، آپ نے کہا ازدح لنا، ازدح، ستو کھولو، ستو کھولو، یہ ستو کھولو، کہا یا رسول اللہ ابھی تو روشنی نظر آ رہی، کہا کہ نہیں سورج غروب ہو چکا ہے، سورج غروب ہو جائے روشنی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندو کیسی حالت کی بات کرتے ہو، تمہارے تقوی میں لقوہ کب تک لگا رہے گا؟ ہم جیسے طالب علموں کے پاس آؤ گے تب نہ ہم تمہارا علاج کریں گے۔ خرافی بن خدیج کی روایت ہے، کننا نصلی المغرب، ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھتے تھے، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِ، اتنا اجالا رہتا تھا تیر گرنے کی جگہ نظر آتی تھی مغرب کے بعد۔ حدیث بخاری مسلم، حدیث بخاری، تیر گرنے کی جگہ مغرب کے بعد نظر آتی تھی، اجالا سے نہیں ہوتا، سورج غروب ہو چکا خلاص۔ اور خاص طور پہ چاندنی رات ہے تو چمک تو نظر آئے گی۔ ہاں یہ ثابت کیجئے کہ اذان ہو رہی ہو اور سورج نظر آ رہا ہو، یہ مطلب ہے۔ اذ اقبل اللیل من ہا ہونا وادبر النار من ہا ہونا، یہ حدیث ہے۔ وغربت الشمس فقد افطر الصائم، مغرب کی طرف سے، مشرق کی طرف سے، ایسٹ کی طرف سے رات آ جائے، تھوڑا اندھیرا ہو جائے، اور سورج غروب ہو جائے، رات ختم ہو گئی، افطار ہو گیا۔ جیسے سورج غروب ہوا افطار ہو گیا۔ لا یزال الناس بخیر ما جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے بھلائی میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، احب الناس احب عبادی الی عجلهم فطرا، سب سے محبوب بندے وہ جو افطار میں جلدی کرے۔ سورج غروب ہوتے، احتیاط ہے ہی نہیں، احتیاط جہاں کرنا ہوا تو کرتے ہی نہیں ہو، کھا رہے ہیں دیکھ شریف، کون شریف، سارے شریف کھا رہے ہیں، وہاں پہ احتیاط نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ فری کا مرچ بھی ملے تو آنکھ میں لگا لو، احتیاط نہیں ہے۔ فنکشن ہال میں 3 بجے تک 2 بجے تک جانوروں کی طرح رہتے ہو، وہاں پہ احتیاط نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ کے نبی نے کہا جلدی افطار کرنے کے لیے تو کہتے ہو کہ ہم دیر کریں گے۔ شریعت تیرے باپ پہ نازل ہوئی ہے، کس پہ نازل ہوئی ہے، کہاں سے لائے تو؟ اس لیے ثابت کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا سورج ستو کھولو، صحابہ نے کہا اجالا ہے، کہا اجالا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، سورج غروب ہو گیا بس خلاص۔ آپ یہ ثابت کرو کہ جس وقت مسجد محمدیہ میں اذان ہو رہی ہے، لنگر ہاؤس میں اذان ہو رہی ہے، بلخیس میں اذان ہو رہی ہے، مسجد توحید میں اذان ہو رہی ہے، وہی مائی کلال یہ ثابت کر دے کہ سورج نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم چندہ کر کے اس کو 5 لاکھ انعام دیں گے، اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اجالے کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچ۔ اللہ ہدایت کافی ہے یا اور؟ میرا ایک سوال ہے، اچھا جی ہم پہ جگہ لگے تو ہماری دعا جی، فوز العظیم، فوز الکبیر، بیس آج بھی پڑھی گی۔ آپ لوگوں کو دیر تو نہیں ہو رہی بھائی؟ چلیے، قرآن میں جو وارد میں فوز العظیم، بے شک، فوز الکبیر، فوز الکبیر، جی یہ چیز کے کیا مختلف معنی نہیں کیا ہے؟ ہر جگہ سب کی فوز کے معنی آتا ہے کام، اچھا سوال ہے۔ فوز العظیم کہتے ہیں بہت بڑی کامیابی، مقصد وہی ہے۔ فوز الکبیر بڑی کامیابی، یعنی خلاصہ وہی ہوا کہ جہاں جہاں یہ کامیابی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فاز ایک ہی ہے، پاس کر جانا، فاز فی الاختبار، امتحان میں پاس کر گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت میں جو پاس کر گیا اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، جنت کی انٹری ہو گئی، وہی کامیابی، فوز الکبیر وہی ہے، یہ مطلب ہوا۔ تو فوز العظیم ہو یا فوز الکبیر ہو، سب کا معنی ایک ہی ہے اور وہ ہے آخرت کی کامیابی۔ واضح؟ یہ اصل ساتھ اہم مسلم سائے کریں گے کہ آپ کا قرآن میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، کیا رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے یہ بہترین نمونہ ہے۔ بے شک، تو قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ اکبر، اس لیے ہوا، اچھا سوال ہے، كُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ،
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنین. یہ ہے نا کہ انبیاء کرام کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں کہ اس میں کیا ہے تاکہ آپ کے دلوں کو ثابت قدمی عطا کرے، تاکہ ان واقعات کے ذریعے آپ کے ایمان میں تازگی ہو کہ ان انبیاء کرام نے کیسے صبر کیا. فاصبر کما صبر اولو العزم من اولو العزم رسولوں نے، پچھلے اولو العزم رسولوں نے جیسے صبر کیا ویسے صبر کیجیے. آپ اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداھم مقتدی، یہ کہ ہم رسول اللہ کی اقتداء کریں گے. رسول اللہ کا حکم ہوا کہ پچھلی انبیاء ہیں اب ان کی اقتداء کیجیے. یعنی جس طرح مصیبتوں پہ انہوں نے صبر کیا اور دعوت کے لیے انہوں نے جو محنت کی، اس کے لیے پچھلی انبیاء بھی نبی کے لیے آئیڈیل ہیں، لیکن ہمارے آئیڈیل رسول اللہ ہے. انڈرسٹینڈ؟ یعنی پچھلی انبیاء رسول اللہ کی آئیڈیل ہے اور ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ دلیل اولئک الذین ھدی اللہ فبھداھم مقتدی. یہ انبیاء کرام جن کے واقعات ہم نے بیان کی اب ان کی اقتداء کرے، لیکن ہمارے لیے ان کی اقتداء جائز نہیں. رسول اللہ کو حکم ہو رہا ہے، اور وہ بھی ان چیزوں میں جو آیات منسوخ نہیں ہوئی، کہ بعض چیزیں جو منسوخ ہوئی لیکن توحید کے جو مسائل ہیں، آخرت کے جو مسائل، قیامت کے جو مسائل ہیں، اور دعوت التبلیغ کے اندر جو صبر اور عزیمت انبیاء نے اختیار کی، اللہ فرما رہا ہے نبی آپ ان کی اقتداء کیجیے. اور ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ آپ نبی کی اقتداء کرو. ہمارے لیے رسول اللہ آئیڈیل. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس توریت کا جو نسخہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ سرخ ہو گیا، کہا واللہ لو کان موسیٰ حیا ما وسع الا اتباعی، اللہ کی قسم اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو میری ہی پیروی کرنی ہوتی. تو اس لیے یہ مسئلہ ہے. اور اللہ نے انبیاء کے جو واقعات بیان کیے ہیں تاکہ عبرت و نصیحت کے لیے کہ ان قوموں کا جو انجام ہوا، اگر یہ امت بھی نہیں مانے گی تو ان کا بھی انجام اسی طرح خطرناک ہونے والا ہے. کیوں؟ قد خلت سنت اللہ التی من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ پچھلی امتوں کی جو تاریخ بتائی گئی تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے قانون میں، اللہ کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں. اگر تمہارا بھی عمل وہی رہا تو تمہارا بھی حشر وہی ہونے والا ہے. اس لیے بنی اسرائیل کے اتنے لمبے واقعات میں بندر اور سور کا ذکر کیا گیا اور یہودیوں کا نصارہ کا ذکر کیا گیا. اور وہ آپ نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل میں جو بیماریاں پیدا ہوئی میری امت میں بھی آئیں گی، اور جو عذاب ان پر آئے گا یہ عذاب ان پر آئے گا. فرق یہ ہے کہ ان پر مکمل صفایا ہو گیا، لیکن نبی کی دعا سے کہیں عذاب آئے گا کہیں عذاب نہیں آئے گا. تو یہ اللہ نے عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیا. اللہ اکبر. کافی ہے، کافی. چلیں جزاک اللہ. السلام.